الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ بالکل مختصر چند منٹ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے کے بعد سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لازمی طور پر روزے لمبے ہیں اور صبح سحری بھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ میرے واجب احترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے یہاں سید قرۃ العین صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے آنا پڑا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہمارے اس ساتھی کا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ مرنے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا، یاد رکھیے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا، لیکن ہمارے لیے اس میں صبر۔ سیدنا عمر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا؟ کفا بالموت واعظا، سب سے اچھی نصیحت، سب سے مؤثر نصیحت، the best advice, the best نصیحت is the death۔ موت انسان کے لیے نصیحت کافی ہے، موت کافی ہے۔ when we see somebody die، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں this is enough to see what is going to happen to you too۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چند صحابہ کسی جگہ سے آئے۔ few companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came from a place and they talked about a person۔ ایک شخص کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، اس نے بڑا اچھا انسان، اس کی بہت تعریفیں کی، بہت تعریفیں کی، بہت تعریفیں کی۔ کافی دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف سنتے رہے۔ جب وہ تعریف کر کے ختم ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ نے اتنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم اتنی دیر تک اس شخص کی تعریف کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ جب تک تم اس کے پاس بیٹھے، جتنی دیر بھی بیٹھے، اس نے موت کا ذکر کیا؟ کہ نہیں اس نے موت کا ذکر نہیں فرمایا، تو حضور نے موت کا ذکر نہیں کیا تو حضور نے فرمایا وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، وہ نہیں ہے جو تم کو لگ رہا ہے، وہ انسان وہ نہیں ہے۔ He is not that what you are thinking about۔ اس لیے صوفیہ کے پاس اگر بیٹھا جائے تو ان کی دعوت، دیکھیں موت مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ یس، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خواہش سے منع فرمایا۔ We should not be seeking for death, we should not be looking for death۔ لیکن یاد رکھیے جو موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو لکھی ہے، معین ہے ہم سب کے اوپر، this is written۔ One day قرۃ العین صاحب he was just in 40s and he just passed away۔ اس میں امام صاحب بھی کہہ رہے تھے، ابراہیم صاحب، کہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج اس کی باری تھی کہ تمہاری بھی ہے، تو ہماری تیاری کیا ہے اس کام کے لیے؟ What we have prepared۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ Don't look and seek for death, but don't be afraid of death۔ Don't have a fear of death۔ Don't seek for death, don't look for death, but don't be afraid of death۔ The reason is نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے۔ The death is a bridge۔ موت ایک پل ہے کہ پل کے اس طرف تم ہو، تمہارا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف ہے، اس محبوب سے ملنے کے لیے اس پل کو کراس کرنا ہوگا۔ You have to cross this bridge to meet your beloved Allah subhanahu wa ta'ala۔ So we should not be afraid of death۔ and کون موت سے ڈرتا نہیں ہے؟ جس نے اس کی تیاری کی ہوئی۔ اب تیاری کیا ہوا؟ سب کو معلوم ہے، مجھے آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ we all know کہ what we supposed to be doing۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف صاف فرما دیا قرآن میں، جگہ جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
Every one of us will die. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، صرف بقا اور رب کائنات پر ہے. صرف ایک بات عرض کر کے میں بات کو ختم کروں گا، پھر ذرا قرۃ الانصاف کے ذکر کروں گا. زندگی یاد رکھیے، ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، موت کے بارے میں ذرا ڈفرنٹ ہے کافی سارے لوگوں سے، اور دوسرے مذاہب سے تو بالکل ڈفرنٹ ہے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ جنم لے لیتا ہے، 7 جنم ہوتے ہیں نا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ you die then you come back again in a different form whatever. یہودیوں کی میجورٹی، سارے یہودی نہیں، میجورٹی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ life is about one time, that's it, there is no second, there is no test after this life. This life is a test. Majority of Jews, this is their belief کہ یہ زندگی ہی امتحان ہے، اس کے بعد کوئی امتحان نہیں ہے. جو ہمارا کانسیپٹ ہے آخرت کا، مرنے کے بعد امتحان ہونے کا، وہ ان کے ہاں نہیں ہے. میجورٹی کے ہاں آرتھوڈاکس جوز بلیو ڈفرنٹلی، ان کے ہاں ڈفرنٹ ہے، جو ہمارے تقریباً ملتا جلتا ہے. عیسائیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مر گئے، اگر جیسس کرائسٹ تمہارے لیے سولی پہ چڑھ گئے تھے، اگر ان کو مان لیا تو وہ تمہیں بخشوا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا. ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، دیکھیے موت کیا ہے، ایک سوئچ ہے. اٹ از جسٹ اے سوئچ کہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. لائف کنٹینیوس، زندگی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے جب ہم پیدا ہوئے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس وقت سے شروع ہوئی جب ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا. دیٹ از رانگ. We were there before our mothers gave us the birth to us. اس کا ثبوت قرآن میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم سب کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے، تمہارے والد آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے، تم کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے میں نے تم سب کو اپنے پاس اکٹھا کیا تھا. Every one of us was there. Every one of us, you and me. اور اللہ نے ہم سے براہ راست باتیں کی تھیں. ہر انسان سے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اللہ نے سب کو جمع کر کے کیا کہا تھا؟ سب کو جمع کر کے پوچھا تھا الست بربکم، الست بربکم، بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے. And every one of us، چاہے آج انسان ہندو بن گیا، عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، دہریہ بن گیا، جو بھی بن گیا، مسلمان الحمدللہ ہو گیا. Every one of us said قالوا بلا، او اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں. You are the only Lord, you are the only الہ. یہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود. تو ہم سب نے وہاں باتیں کی اللہ سے، اس کے سوال کا جواب دیا. وجود تھا جبھی تو جواب دیا. اگر ایگزسٹنس نہ ہوتی تو جواب کس کا تھا؟ کون جواب دیتا؟ We won't exist but in a different form. پھر ہم دنیا میں آئے تو ہماری اس فزیکل لائف میں کا وجود میں آیا. We were there but in a spiritual form. Then we were born in the physical form. ہم ایک طبعی زندگی کے ساتھ آئے، جسم کے ساتھ آئے، اور مرنے کے بعد ہم اس طبعی زندگی سے واپس اس زندگی میں چلے جاتے ہیں جس زندگی میں ہم نے کہا تھا قالوا بلا. We go back to the same state. So life continues. صرف اس کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے. The only nature change, dimension changes. اس دنیا میں ٹائم میجر کیا جاتا ہے، لینتھ میجر کی جاتی ہے، وڈتھ میجر کی جاتی ہے، ڈینسٹی میجر کی جاتی ہے. اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے جلا کے راکھ کر دیا جائے، سمندر میں ڈوب جائے، جانور کھا جائے، اس وقت بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کی میجرمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں. صرف فرق آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے نا، حضور نے فرمایا اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جاتی ہے. 70 hands widen. اب میں تو وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، قرۃ العین صاحب کی قبر تو کوئی کشادہ نہیں ہوئی، کسی کی بھی قبر کشادہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے وہ کشادگی جو ہے پھر ہم نہیں دیکھتے، وہ اللہ جانتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں یا مردہ دیکھتا ہے.
وہ زندگی ایسے ماحول میں چلی جاتی ہے کہ اس مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس کے لیے دوسری آنکھ چاہیے، اس کے لیے کشف والی آنکھ چاہیے، اس کے لیے ولیوں والی آنکھ چاہیے، اس کے لیے صالح آنکھ چاہیے. وہ دیکھتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. جس کو اللہ دکھانا چاہتا ہے تو کشف کے حالات بھی دکھا دیتا ہے، قبر کے حالات بھی دکھا دیتا ہے. حضرات محترم، مرنے کے بعد زندگی جاری رہتی ہے. It continues but in a different form. مرنے کے بعد حساب ہوتا ہے. زندگی is all about 5 questions and I'm going to wrap up. We are all here to answer 5 questions. جیسے نہال بھائی جی کہتے ہیں کہ it's an open book exam. We have an open book exam and Allah has told us all 5 questions that He will ask. 3 سوال قبر میں ہے، 2 سوال قیامت کے دن. 3 questions will be asked in the grave and 2 questions on the judgment day. قبر میں ہے امتحان کس کا؟ اعمال کا نہیں ہے، عقیدے کا. سبحان اللہ. اور قیامت میں حساب ہے اعمال کا. آج مسلمان بھول گیا یہ چیزیں. ہم نے اس یہودیوں سے پتہ نہیں کس سے سارے عقیدے بول لے لیے اور ان کے عقیدے کو کہنا شروع کر دیا یہ اسلام ہے. آج کیا مسلمان ایسا نہیں ہے جو آپ کو مل جائے گا کہے گا قبر میں تو عذاب نہیں ہوتا جناب، اس جسم کو تو عذاب نہیں ہوتا، اس کے تو ٹکڑے کر لو، کاٹ لو، پیٹ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرات محترم، اس عذاب کو دینے کے لیے اس مادی جسم کی ضرورت نہیں ہے. اس رب کو پتہ ہے کیسے عذاب دے رہا ہے. جس نبی نے بتایا کہ 70 ہاتھ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں چیزیں چلی جاتی ہیں. وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتی، وہ ان کو نظر آتی ہیں جن کو اللہ دکھاتا ہے. حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے. 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، کافر سے بھی، مشرک سے بھی، مومن سے بھی، مسلمان سے بھی، غیر مسلمان سے بھی. سب سے 3 سوال ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد. اللہ پوچھتا، فرشتے پوچھتے ہیں بتائیے جناب من ربک، آپ کا رب کون تھا؟ Who was your Lord؟ اللہ ربی. وہ کہے گا میرا اللہ رب ہے اگر مومن ہے، مسلمان ہے. پھر پوچھا جاتا ہے ما تقول من دینک، ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ کہتے جناب میرا دین اسلام، دین الاسلام، دین میرا اسلام. حضور کے بارے میں ایک حدیث میں صرف آیا ہے اور باقی 32 سے زیادہ حدیثیں اسی بارے میں ہیں. ما تقول بحق هذه الرجل، ما تقول بحق هذه الرجل. یہ جو صحاب ہے نا، قبر میں صحاب آئیں گے، ایک رجل آئے گا، ایک انسان آئے گا. ما تقول بحق هذه الرجل، ان صحاب کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تم دنیا میں کہتے کیا تھے؟ من رسولوں کا کے بارے میں صرف ایک جگہ آیا ہے. 32 حدیثیں اس طرح سے ہیں. ما تقول بحق هذه الرجل. یہ جو صاحب کھڑے ہوئے ہیں یا جن کی شریعت تمہیں دکھائی جا رہی ہے، جن کی شکل تمہیں دکھائی جا رہی ہے، یہ بتاؤ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے؟ کوئی کہے گا میں تو کہتا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا جناب کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہتے نہیں مسلمان؟ میں تو ان کے بارے میں کہتا تھا جناب ان کو کچھ نہیں آتا تھا، بس اتنا ہی آتا تھا جتنے بڑے بھائی کو آتا ہے. میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا یہ میرے جیسے بشر ہے. میں ان کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ ان کی بھی اتنی عزت کرو جس میں ابا کی عزت ہوتی ہے، بڑے بھائی کی عزت ہوتی ہے. پھر پتہ چل جائے گا کہ جناب کیسے بانڈ لگتی ہے وہاں. اور جو مومن صالح ہوگا وہ کہ ما تقول بحق هذه الرجل، وہ رسول اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے کہے گا یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جا کے کہنا ان کو علم غیب نہیں آتا تھا. حضرات محترم، قیامت کے دن سے پہلے یہ قبر کا معاملہ ہے. قیامت میں بات تو دوسری ہوگی. قیامت میں تو ساری انسانیت دیکھے گی کہ مقام محمود پر اللہ کے دربار سب سے زیادہ عزت کس کو ملی اور مقام محمود پر کون فائز ہوا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ میرے آقا کا کیا مقام ہے. قبر میں بتانا چل جائے گا کہ یہ کون ہے، وہی بتائے گا جس کو حضور سے صحیح تعلق ہو.
ما تقول بحق حاضر، کہا کیا کرتے تھے ان کے بارے میں. That's why about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we have to be extremely careful. حضرات محترم، قرۃ العین ہمارے بھائی، ہمارا دوست، ہمارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، لیکن آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 14 سال 15 سال میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. وہ نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس مسجد کے بنانے میں جہاں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کا حصہ، آپ کا تعاون ہے. یہ کسی ایک آدمی کا مشن نہیں، یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں، لیکن قرۃ العین صاحب نے جو اس کے لیے کام کیا. حضرات محترم، میں جانتا ہوں یا ان کی وائف جانتے ہیں یا قرۃ العین صاحب جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری کمیٹی کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا کام کرتے تھے. میں کیلگری سے ان کو بتاتا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے فلاں سے بات کرنی ہے، آپ نے پلانر سے بات کرنی ہے، آپ نے سٹی میں جانا ہے، آپ نے یہ لون پے کرنا ہے، آپ نے یہ لون پے کرنا ہے. اس بندے نے دن رات اس مسجد میں لگایا ہے. حضرات محترم، آپ کو پتہ نہیں ہے آخری سانس سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنی وائف کے ساتھ تھے، اپنے بچے کو انہوں نے لٹایا، چھوٹے بیٹے کو، اور اپنے وائف کے ساتھ لیٹے لیٹے فون پر ٹیکنیشین کو یہ کہہ رہے تھے کہ جامع ریاض الجنہ میں ایک اے سی خراب ہو گیا، جا کے اس کو صاف کر صحیح کر دیا. He was worried so much about the well-being of this masjid. He was worried about the well-being of the namazis here. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پر اے سی خراب ہو گیا، اس کو جا کے صحیح کر کے آؤ. اس سے 15 منٹ پہلے عثمان صاحب سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ہمارے ٹورانٹو کی مسجد کا پروجیکٹ اب شروع کیا ہے. اس کے بارے میں ساری بات کر رہے تھے، اس کے لیے کیسے پیمنٹ کرنی ہے، کہاں سے فائننسنگ ہوگی، کیا ہوگا، وہ ساری اس کی باتیں کر رہے تھے. مطلب انہوں نے ایسا یہ رینوویشن کا جو کام ہوا ہے، ہماری مسجد کمیٹی کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. میں اسے بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو تو بہت دور کی بات ہے، کمیٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ اس شخص نے رات کے 3 بجے 4 بجے آ کر اس مسجد کے اندر دیکھا کہ کیسے کام ہو رہا ہے. پوری رات وہ یہاں رہے. وہ بندہ اپنے آپ کو چھپاتا تھا، وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا تھا جس طرح ہم لوگ بعض لوگ کر بیٹھتے ہیں تاکہ لوگوں سے اپریسیشن دیا جائے. میں جناب بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں صفائی کر رہا ہوں، میں گاربیج اٹھا رہا ہوں، میں پلیٹیں دھو رہا ہوں. اس بندے نے یہ نہیں کیا. وہ ایک اچھا نیک باپ کا بچہ تھا، وہ ایک سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والا نیک انسان. وہی امام صاحب نے جو حیدرآباد صاحب نے بات کی کہ اب ان کو کھولنے کے بعد ہمیں اس کی اہمیت پتہ چل رہی. دیکھیے اب میں بات کرتا ہوں، قرۃ العین نے جو قربانی دی، اپنی زندگی لگائی نا اس کے اندر. He was a professional engineer، کوئی بیچارے منگتے نہیں تھے، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا. ان کی وائف ماشاءاللہ پروفیشنل انجینئر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. یہ کام جو میں نے شروع کیا تھا، جس میں میرے ساتھ ہمارے تمام بہت سارے ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارے نہال بھائی کو خوش رکھے، منیر سبحانی صاحب، یوسف جیدن صاحب، عمران صاحب، مشتاق صاحب، یہ تمام ہمارے ساتھی ہیں، محمود مسعود. ہم لوگوں نے جو کام شروع کیا مساجد کا، یہ تو ایک مسجد ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت سن 2005 میں ہم نے مسجدوں کے پروجیکٹ شروع کیے تھے. اس سے پہلے ہم درس قرآن کرتے تھے. ٹی ایل کینڈی میں درس قرآن گزشتہ 13 سال سے ہو رہا ہے، 14 سال سے. لیکن مسجدوں کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ میں بتانا چاہتا ہوں قرۃ العین صاحب کی ڈیتھ کے موقع پر کہ why we are carrying out these projects. اس وقت الحمدللہ 12 مساجد ہم نے 2005 سے لے کر ابھی تک اب بنا لی. اللہ اکبر، کسی کی اتنی تیز پروگریس نہیں ہوتی. 12 مسجدیں، اور یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ میں ہے، پورے کینیڈا میں ہے. ٹورانٹو میں بھی الحمدللہ 4 مساجد ہماری نئی جو ہے، نئی مساجد جنہیں ہم کہتے ہیں. وارڈن ایوینیو پہ ابھی چرچ بھی ہے 6-7 مہینے پہلے. اسپریچل سوسائٹی کی مسجد کا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلق ہے. یہ مسجد ہے جراڈ اسٹریٹ پہ مسجد ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ عبد القادر صاحب کو خوش رکھے کہ ان کی کوشش ہے، لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق اکثر مسجد والی جو ہے ہمارے ساتھ. اسی طرح سے کیلگری میں 2 مساجد ہیں. ایڈمنٹن میں ہم نے 3 ایکڑ زمین لی ہے، وہاں مسجد شروع ہوئی ہے. اور بی سی میں الحمدللہ سرے کے اندر 1/2 ایکڑ سے اوپر جگہ لی ہے، اس کی مسجد کی زوری کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. مونٹریال میں الحمدللہ نور مدینہ مسجد ہے، جہاں علامہ اکرم عباس صاحب بھی ماشاءاللہ خدمت کر کے ہیں.
یہ مساجد کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ مساجد اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ جناب ہمیں کوئی فرقہ واریت پھیلانی ہے، ہمیں کسی ایک فرقے کی بات کرنی ہے، نہیں، بات وہ کرنی ہے جو اسلام اور قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم۔ مسجد از ناٹ اباؤٹ جسٹ 5 prayers، مسجد وہ مرکز ہے جہاں سے عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ تو قبر میں جاؤ گے نا، پہلا سوال عقیدے کا ہی ہے۔ کوئی انسان نماز اعمال کا حساب بعد میں ہے، عقیدے کا حساب پہلے ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں ہے۔ عمل صالح بھی ضروری ہے، عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان نہ ہو عمل صالح بیکار ہے۔ تو ہمیں پہلے قبر کی تیاری کرنی ہے۔ قبر میں یہ ہے کہ 3 سوال کہ جناب آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے، اور قیامت میں سوال یہ ہوگا 2 سوال کہ جناب آپ کو ہم نے زندگی دی تھی کیسے گزاری، اور زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ہم نے اسباب دیے تھے ان کا استعمال کیسے کیا۔ بہت سادہ سوال، پیسے تھے، صحت تھی، رشتے دار تھے، اولاد تھی، آپ نے ان کا استعمال کیسے کیا۔ تو یہ تو سوال، زندگی تھی کیسے گزاری، اس کے زندگی گزارنے کے لیے اسباب دیے تھے وہ کیسے گزارے، استعمال کیے، دیٹس اٹ۔ تو پہلے تو حساب عقیدے کا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جانے سے پہلے قبر کے اندر یاد رکھیے مرنے والے کی قیامت شروع ہو گئی سانس نکلتے ہی ساتھ، مرنے والے کی قیامت شروع ہے سانس نکلتے ہی کے ساتھ۔ وہ جو یوم قیامت آنا ہے وہ بات کی بات ہے۔ ہم مسجدوں کا جو پروجیکٹ شروع کیے یاد رکھیے، اس لیے جو لوگ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ میراث شریف کو، 11ویں شریف کو، درود و سلام کو شرک و بدعت کہتے ہیں، یاد رکھیے یہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اس کا حساب ان کو انشاءاللہ مرنے کے بعد دینا ہے۔ جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ ہم یہ مساجد بنا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک گروپ کی مسجد بن جائے، اس لیے کہ ان مساجد کے اندر آزادی کے ساتھ کھلا کھلا اپنے نبی پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کا موقع۔ باقی مسجدوں میں چلے جائیے جوتے پڑیں گے آپ کو، باقی مسجدوں میں چلے جائیے شرک کہیں گے گیا مشرک ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ جو مساجد بن رہی ہے جن میں میلاد اور درود و سلام کو منع کیا جاتا ہے، ہم کو یہ موقع نہیں ملتا، ورنہ ہمیں مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اتنی ماشاءاللہ جی ٹی میں 186 مساجد اور مصلے ہیں، لیکن کتنی مسجدوں میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے میراث شریف کو شرک و بدعت کہا، یاد رکھیے یہ معاملہ چھوٹا نہیں رہا۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے کہہ دیا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ جب اس رب کو ہمیں پتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تم کو مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا، شرک سب سے بڑی نجاست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشرک نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس نبی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا۔ ہم اظہار محبت کے لیے، شکرانے کے لیے اس نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ شرک کہاں سے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ جس نبی کے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں قیامت کے دن بھی اور قبر کے اندر منزل آسان، قبر آسان، مسائل ختم، اس نبی پر درود و سلام پڑھنا کہاں سے شروع ہو گیا؟ تم نے مسجدوں پہ پابندی لگائی ہے، ہم مسجدیں بنائیں گے اور دکھائیں گے کہ اپنے آقا کے دم کے ہم جگہ جگہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرۃ العین اپنی قبر میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میرا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے قرۃ العین کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ انہوں نے اہل سنت والجماعت، جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام، سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی 11ویں شریف کو، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کا موقع ملا، وہ اس مسجد کی بنیاد رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا اجر عطا کیا۔ بس آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں مجھے بھی نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے، میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ سے بات کروں۔ Nobody knows who's gonna die.
آج مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ اس مسجد میں کسی بد عقیدہ کو مسجد کی انتظامیہ میں نہیں آنے دیں گے. وعدہ کریں انشاءاللہ. کوئی بد عقیدہ جو میرے آقا پر درود و سلام کا مخالف، میرا شریف کا مخالف ہو. ہم نے یہ مسجدیں ان کے لیے نماز پڑھے سب مسجد سب، شیعہ بھی آ سکتے ہیں، سنی بھی آ سکتے ہیں، دیوبندی بھی آ سکتے ہیں، وہابی بھی آ سکتے ہیں، بریلوی بھی سب آئیں، مسجدیں سب کی ہیں، کسی پہ پابندی نہیں ہے. لیکن اس مسجد پر اگر درود و سلام کے خلاف کسی مسجد کے انتظامیہ میں کسی شخص کو لیا گیا تو یاد رکھو اگر میں مر بھی گیا اپنی قبر سے بددعائیں دوں گا. ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ان کے عقیدت مند ہیں. ہم سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں. الشیخ شیخ الشیوخ شیخ العالم حضرت خواجہ مخدوم شیخ شہاب الدین کو مسرور بردی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. خواجہ غریب نواز خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، ہم ان کے قدموں نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں. ہم صوفیوں کے ماننے والے ہیں. اس مسجدوں کو صوفیوں کا مرکز بنا رہے ہیں. یاد رکھیں کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں. سید اکمل صاحب کا کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا، میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں. مجھے کوئی بدعقیدہ دیکھتا ہے مطلب اس 1000 میٹر دور بھاگ جاتا ہے. لیکن اگر میں نہ رہوں تو یاد رکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں نے جو قربانی کی ہے، جو محنت کی ہے، اس لیے نہیں کیا کہ اس پر بدعقیدہ ہے. یہاں اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے. ورنہ یاد رکھیے آپ کو اللہ کو جواب دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرۃ العین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے اسماء الحسنی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو نیک و صالح بنائے اور اس کی پہلیت کو پروردگار استقامت اور صلاحیت اور قوت عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کر سکیں اور یہ بچے اپنی ماں کی آنکھوں میں ٹھنڈک کریں اور باپ کے لیے صدقہ جاریہ کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب العالمين. الصلاة والسلام پر لیجیے مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ شمع بز میں جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں، حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں، ایسی نادیدہ صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں زینب مرتضی پھر حسین و حسن زینب مرتضی پھر حسین و حسن اور خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قرآن اللہ شریف پڑھی اکرم عباس صاحب جہاں ہوں میرے پاس اکرم عباس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم یا اللہ آج ہم نے اس مسجد میں تراویح کی نماز پر تیرا ذکر ہوا ابراہیم صاحب تیرا ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں اللہ نے قرآن کریم سنائی یا اللہ ان کے والد صاحب ہیں ہمارے 2 بچے یہاں حافظ ہیں یا اللہ یہ تمام نمازی ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں بجائے ہمارے ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا یا اللہ اس کا ثواب جو اپنی شان کے مطابق عطا کرنا ہے حاضرین محفل کی طرف سے ہمارے امام صاحب کی طرف سے ہمارے یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے تیری بارگاہ میں جائے اللہ اس کا ثواب شہنشاہ کونین رسول الثقلین سیاح الی مقام فخر ششہا ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حدیث الطوف در پیش کرنا میرے آقا کے وسیلے سے پروردگار اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین بزرگان دین خاص طور پر سید قرۃ العین کی روح پر فنون کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قرۃ العین کی مغفرت فرما یا اللہ اس کے درجات بلند فرما یا اللہ اس کی قبر کی منزل آسان فرما یا اللہ اس کو نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرما یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ضرور تشریف لائے ہوں گے یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا میرے آقا کی شفاعت اسے نصیب فرما یا اللہ اپنا سید قرۃ العین کے بچوں کو یا اللہ نیک و صالح فرما یا اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ان بچوں کو اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ اس کو ان بچوں کو نیک و صالح بنا ان کو اپنے حبیب علیہ السلام کی صدقے دعا سے اپنی ماں کا فرمانبردار بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والا حضور سے سچی محبت کرنے والا حضور کی سچا پیروکار بنا یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک و صالح بنا یا اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ان سے اپنے دین کی خدمت لینا یا اللہ اس وقت جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں یا اللہ ان تمام حاضرین کی نماز کو روزے کو خیرات کو جو بھی یہ نیک کام کرنے یا اللہ ان سب کو بارگاہ میں قبول فرما اور اس کی بہترین جزائے خیر ان سب کو عطا فرما یا اللہ ہم نے جو مسجدیں بنا رہے ہیں یا اللہ جہاں جہاں بن رہی ہیں اور بنانی ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے دے ان مساجد کو یا اللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت صوفیہ کرام بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا مرکز بنا دے یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز بنا دے یا اللہ ان مساجد سے یا اللہ تیرے نبی کی محبت کی مشعلیں پوری دنیا میں پھیل دے یا اللہ عقیدہ اسلامیہ پوری دنیا میں پھیل دے یا اللہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں اس مرکز سے یا اللہ اس ملک کو اس شہر کو اس علاقے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے امام صاحبان اور اس مسجد کی انتظامیہ یہاں کے نمازیوں کی عمر میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما رزق روٹی میں برکت عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما جو قرضدار ہے قرض سے یاد عطا فرما جو بے روزگار ہے حلال روزگار عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے دربار اقدس کی حاضری نصیب فرما بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ان کی دعا پر مسئلہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان کو بھی حلال روزگار عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.